ایران نے دو ایک قطر کے ٹینکر کو اور ایک سعودی عرب کے ٹینکر کو ہٹ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایکسکیوز بنا کے اور اس نے گندی زبان بھی استعمال کی ایران کے خلاف. اب ہم بھی یہاں بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کون روکتا ہے؟ امریکہ میں اس کو کہا جاتا ہے ٹرمپ آلویز چکن آؤٹ. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ پالیسی کو کرٹیسائز کریں, آپ ایشو کو کرٹیسائز کریں. پوری قوم کو رگڑنا اس طرح تو لوگ امریکنز کو بھی رگڑ سکتے. ٹرمپ کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت لوگ بیٹھے ہیں, مارکو روبیو, جے ڈی وینس ہے, ایک پوری کی پوری کیبنٹ ہے. کیا وہ اتنے وحشیانہ ہو گئے کہ وہ صرف جو نرتن یاہو جیسے دہشت گرد ہیں, جو زیونسٹ ہیں, وہ ان کی ڈکٹیشن پہ صرف چلیں گے؟ یو اے ای جو ہے وہ تو اسرائیل کی آؤٹ پوسٹ بن گیا ہے, وہ تو یہودیوں کے ساتھ اسی طرح مل گیا جس طرح یہودی جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انفول پاکستان اور میں رخ شادمی. ناظرین, کچھ بڑی تبدیلیاں خطے میں رونما ہو رہی ہیں. افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ نے نشاندہی کی ہے کہ 25 سے زائد دہشت گرد گروپس افغانستان میں موجود ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف بلوچستان کے دورے پر ہیں اور اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمارے مشرق میں دہشت گرد بیٹھا ہے جو کہ مسلسل پاکستان کا امن خراب کر رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے فیلڈ مارشل آصم منیر نے بھی کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ واضح کر دیا تھا کہ افغانستان میں موجود ملیٹنٹ گروپس کو ٹارگٹ کرنے کا, ایلیمنیٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے. دوسری جانب عالمی منظرنامے پر بھی کچھ بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایران میں موجود 90 اہداف کو نشانہ بنایا ہے امریکہ نے. اور دوسری طرف ایران نے بھی بحرین اور کویت میں جو امریکی اس وقت ملٹری کیمپس ہیں یا امریکی کچھ اہداف ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. تو دونوں جانب سے ایک مرتبہ پھر حملوں کا آغاز ہو چکا ہے. ہم بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر غضنفر صاحب سے جو کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا بریگیڈیئر صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ باقاعدہ طور پر سیز فائر ہو چکا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, لیکن 90 اہداف پر حملے کیے گئے ہیں امریکی افواج کی جانب سے, اور پھر جواب میں ایران نے ٹارگٹ کیا کویت اور بحرین میں موجود جو فوجی اڈے ہیں, جو ملٹری کیمپس ہیں ان کو. کیا یہ سیز فائر اس وقت برقرار ہے یا خطرے میں پڑ چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ سیز فائر ختم ہے, کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا یہ تھا کہ یہ جو 14 نکاتی جو ایجنڈا ہوا ہے, ایم او یو ہوا ہے, یہ بڑا فرجائل ہے اور اس کے اندر جو وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہے وہ آئیں گے. اور امریکہ جو ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ جو ہے اس وقت وہ بھی بڑی ڈسٹرب ہے. ایک تو دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ جی امریکہ کو اسٹریٹجک شکست ہو گئی ہے, ایران کو اسٹریٹجک وکٹری ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اوپر پابندیاں بھی ہٹائی گئی تھی اور ان کا ایسٹ بھی انفریز ہونے کی بات ہو رہی تھی. اور یہ تمام چیزیں جو پورٹرے کی جا رہی تھی, امریکہ جو ہے سفرڈ دی ورسٹ ڈیفیٹ آف دی ہسٹری بائی ایران. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, جو وہ چیزیں ایران امریکہ کے اندر پہنچتی ہیں تو اس کی پریسٹیج جو ہے اور اس کی جو پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے وہ بڑی کمپرومائزڈ ہو گئی ہے. اب وہاں پہ ایون انہوں نے الیکشنز کے اندر بھی جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو اکنامکلی جو وہاں پہ افیکٹ آ رہا ہے یا تیل کی قیمتوں کے حساب سے جو آ رہا ہے, تو اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اس جو کنڈیشن ہے, اس ٹرمائل کو الائیو رکھنا, اور اس میں یہی تھا کہ یہ جو ہے ایران. اور دوسری بات جو ہوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو خامنہئی صاحب کا جنازہ جو ہوا, اور اس کے اندر جس طرح ممالک نے شرکت کی, باوجود اس کے کہ مارکو روبیو نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہوئی تھی کہ جو ملک وہاں جائے گا وہ ہمارے خلاف ہوگا, ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا, لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنے وفود وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور وہاں پہ ایران کے اندر جو ابھی تک آج میرا خیال ان کا جسد خاکی مشہد پہنچا ہے, جو امام علی رضا ہے ان کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے گا. تو وہ جو وہاں پہ ایک اسٹرینتھ نظر آئی ہے, ایک ریزیلینس جو نظر آئی ہے, اس نے بھی امریکہ کو اور اس نے اپنا باقی جو شیطان یہود جیسے لوگ ہیں ان کو پریشان کر کے رکھ دیا. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ, اور دوسرا ایران نے ایک قطر کے ٹینکر کو اور ایک سعودی عرب کے ٹینکر کو ہٹ کیا, اور وہ اس لیے ہٹ کیا کہ وہ اس الٹرنیٹیو روٹ سے جا رہے تھے جو عمان کے ساتھ سے ہو کے گزرتا ہے. اور ایران نے یہ کہا تھا کہ جی آپ نے اگر جانا ہے تو آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز کا وہی روٹ استعمال کرنا ہے اور ہماری پرمیشن سے جانا ہے, تو ان کو ہٹ کیا گیا.
اس میں کیجولٹیز تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن تیل جو ہے وہ جلتا ہوا نظر آیا۔ اس تمام فریم ورک میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایکسکیوز بنا کے اور اس نے گندی زبان بھی استعمال کی ایران کے خلاف۔ اب ہم بھی یہاں بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کون روکتا ہے؟ اتنا بڑا پریزیڈنٹ اگر اس قسم کی تھرڈ کلاس باتیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہ مینٹلی بھی آواز باختہ ہے اور وہ مورلی بھی کرپٹ آدمی۔ ویسے تو وہ بہت کرپٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، اس لیے وہ کرپٹ ہے کہ ایپسٹین فائل کے اندر جو اس کی ننگی تصویریں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ آ رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا اخلاقی جواز کیا ہے اور وہ کس قسم کا انسان ہے۔ وہ انسان ہے جس کو نہ اپنی زبان پہ کنٹرول ہے، نہ اپنی حرکتوں پہ کنٹرول ہے۔ امریکہ میں اس کو کہا جاتا ہے ٹرمپ اور چکنز آؤٹ، ٹیکو پریزیڈنٹ۔ اور جو وہ کچھ وہ کر رہا ہے اور جو وہ دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو اتنا ملک کا پریزیڈنٹ ہونے کے بعد بھی شرم نہیں آتی۔ یہ بے شرمی کی آخری انتہا ہے جس میں وہ ایران کی قوم کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ پالیسی کو کرٹیسائز کریں، آپ ایشو کو کرٹیسائز کریں، پوری قوم کو رگڑنا۔ اس طرح تو لوگ امریکنز کو بھی رگڑ سکتے کہ امریکن نے شروع کہاں سے کیا تھا، وہاں پہ کس طرح یہ ویسٹ انڈیا اپنا ریڈ انڈینز کو قابو کرتے تھے، کہاں وہاں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں امریکہ میں کس طرح، ابھی بھی نیو یارک میں کس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ان کی مورالٹی کیا ہے۔ اگر وہ ایران کی مورالٹی کو چیک کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ٹرمپ یہ کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بات پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس نے یہ پروو کر دیا ہے کہ وہ اپنی بات سے اسٹک نہیں کر سکتا، اس کا کردار کچھ اور ہے، اس کے الفاظ کچھ اور ہے۔ اس لیے ایران نے جواب دیا ہے اور عباس عراقچی صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے کہا ہے کہ آپ ہمیں تھریٹن نہ کریں، آپ جو ہے خود جو ہے وہ امورالٹی کے کاٹے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا ایران کے کوسٹل پہ، جہاں پہ انہوں نے اپنا کچھ فوجی تنصیبات کو اور کمیونیکیشن ٹاورز کو ان کو نشانہ بنایا ہے، تو آپ کو پتا ہے ایران نے پھر واپسی میں جو بیک فائر میں بحرین کے اندر جو ففتھ فلیٹ ہے اور جو امریکہ کے جتنے ٹارگٹ ہیں ان کو بڑا افیکٹولی نشانہ بنایا ہے۔ تو اب یہ چیز اگر ہوگی تو مطلب امریکہ جیسی طاقت کو میرا خیال کچھ شرم آنی چاہیے۔ ٹرمپ کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت لوگ بیٹھے ہیں، مارکو روبیو، جے ڈی وینس ہے، ایک پوری کی پوری کیبنٹ ہے۔ کیا وہ اتنے وحشیانہ ہو گئے کہ وہ صرف جو نرتن یاہو جیسے دہشت گرد ہیں، جو زیونسٹ ہیں، وہ ان کی ڈکٹیشن پہ صرف چلیں گے اور دنیا کے تمام کا تمام جو دنیا کا پیس ہے اس کو برباد کریں گے؟ یہ زیونزم تو یہی کہتا ہے، جو زیونسٹ دہشت گردی ہے جس کا شیطان یہو فالوور ہے، یا یہ ہندوتوا کی جو دہشت گردی ہے جو ایران کے انڈیا کے اندر موجود ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پوری قوم کو، پوری کی پوری دنیا کو جو ہے وہ دہشت گردی میں مبتلا کرو، قتل و غارت کرو، لوگوں کا خون پیو اور خود اپنی جو مارکیٹ بناؤ۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ایک غلط ٹرینڈ پہ جا رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ امریکہ جو بکتا رہے ڈونلڈ ٹرمپ، ایران نے اس چیز کا جواب ایفیکٹولی دینا ہے، ایران نے سبجوگیٹ نہیں ہونا۔ اسی لیے ابھی بھی جو ایران نے حملے کیے ہیں وہ بہت ایفیکٹو حملے کیے ہیں، اور اس کا پھر دائرہ کار جو ہے بڑھتا جائے گا اور پھر وہ اسرائیل تک بھی پہنچے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر زیونسٹ دہشت گردی سے، اگر زیونزم اور نیو کون نے دنیا کو تباہ کرنا ہے تو وہ تو ٹرمپ بتا رہا ہے کہ میں سب سے بڑا زیونسٹ ہوں، جیسے جو بائیڈن نے کہا تھا کہ مارو غازہ کے اندر 1,75,000 مار دیے لوگ۔ یہ ہولوکاسٹ نہیں ہے، یہ تو اس ہولوکاسٹ جو پہلے بھی ہوا ہے اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی آپ نے جینوسائیڈ کیا ہے، غازہ کے اندر لوگوں کو مارا ہے، نیتنیاہو نے مارا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتی ہے کہ وہ جینوسائیڈر ہے۔ تو یہ کیا ٹرمپ اس جینوسائیڈر کو سپورٹ کر رہا ہے؟ تو یہ تو بہت شرم کی بات ہے۔ لیکن امریکہ ایران جو ہے اس نے ہر چیز کا بڑا ایفیکٹو جواب دینا ہے۔ ہاں اگر اس طرح کی چیز چلتی رہی تو آگ کے شعلے بڑھتے رہیں گے۔ پاکستان نے جو ہمت کی ہے، قطر نے جو ہمت کی ہے، اور اس کا ایک اوپر جو ایک پیس ایفرٹ کے ذریعے جو ایک امن آیا ہے اور جو 14 پوائنٹ سیٹل ہوئے ہیں، اس کا 13واں پوائنٹ کیا یہ کہتا ہے، 13واں جو آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اس لا کو وائلیٹ نہیں کریں گی۔ اگر ٹرمپ پہلے حملہ کرتا ہے تو اس طرح مطلب ہے کہ ان کے تو الفاظ ہی کوئی نہیں یار کوئی تو ایسے اسٹیٹمنٹ لیڈر ہوتے ہیں جو اپنے الفاظوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا دنیا اتنی نیچے گر گئی ہے کہ آپ اپنی سائن کری ہوئی جو آپ نے ڈاکومنٹ سائن کیا ہے آپ اس کی بھی ریسپیکٹ نہیں کرتے؟ تو پھر آپ کا اخلاق کیا رہ جاتا؟ آپ کی لیگیلٹی کیا رہ جاتی؟ آپ کا کانسٹیٹیوشنل کوریج کیا رہ جاتا؟ آپ کی دنیا میں الفاظ کی ریسپیکٹ کیا رہ گئی؟ اسی تو دنیا کی ہر کیبنٹ کے اندر جو ٹرمپ کے خلاف بات ہو رہی ہے اس کو ایک کرمنل کے طور پہ جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔
تو یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ تھی کہ ٹرمپ جیسا انسان یہ کام کرے گا، اور اگر وہ کام کرے گا تو صاف ظاہر ایران جواب دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، ابھی ایران کی جانب سے جیسے کویت اور بحرین پر حملے کیے گئے، پہلے کافی زیادہ پرابلم بھی فیس کرنا پڑی، وہ لوگ جو یو اے ای میں موجود تھے ڈیپورٹ کیا گیا بڑی تعداد میں افراد کو، اور ابھی بھی گلف میں کچھ مشکلات موجود ہیں، وہ پاکستانی ہوں یا ایرانینز ہوں۔ اس پر سر کیا کامنٹ کریں گے؟ صورتحال پہلے سے زیادہ اب کٹھن ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، کویت اور بحرین میں جو حملے کیے گئے وہ کویت اور بحرین پہ نہیں کیے گئے، پہلے تو یہ کلیئرٹی رکھے، وہ امریکن فیسلٹیز پہ کیے گئے، کیونکہ امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا، اور امریکن بیسز جو ہیں وہ کویت میں بھی ہیں، بحرین میں بھی ہیں، ففتھ فلیٹ ہے، یا اس کے ساتھ باقی الائٹ چیزیں ہیں، تو وہ امریکہ وہ ایران کا رائٹ بنتا ہے کہ وہاں حملے کرے۔ جہاں تک یو اے ای کی آپ نے بات کی، آپ کو پتا ہے یو اے ای جو ہے وہ تو اسرائیل کی آؤٹ پوسٹ بن گیا ہے، وہ تو یہودیوں کے ساتھ اسی طرح مل گیا ہے جس طرح یہودی جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالو، تو وہ ہر چیز اس چیز میں انوالو ہے یو اے ای جو مسلمانوں کے خلاف ہوتی نظر آ رہی ہے، جیسے وہ یمن میں یا سویڈن یمن میں ہوتیوں کو ہوتیوں کا ایک ایس ٹی سی سپریم ٹرانزیکشن کونسل جو ہے جو بنیادی طور پہ اپنا سعودی عرب کے خلاف کام کر رہی ہے، اور جو اسرائیل کی دہشت گرد آرگنائزیشن اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ ریپڈ فورسز کو اپنا سودان میں وہ سپورٹ کر رہا ہے جو گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہی ہے، وہ اسرائیل کی آؤٹ پوسٹ ہے، اسرائیل کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اسرائیل کی پراکسی ہے۔ تو یو اے ای کی تو بات چھوڑے، وہ تو آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اٹ از اسٹینڈنگ ود گریٹر اسرائیل، اور گریٹر اسرائیل کا پودا یو اے ای نے یونائٹڈ عرب امریٹس کے اندر لگا لیا۔ اب جہاں تک بات ہے باقی ممالک کی، تو وہ تو اس وقت امن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، امن معاہدے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ تو آپ جو ہے وہ چیزوں کو جو دیکھتے ہیں، اس میں تو امریکن جتنے ہیں وہ فیسلٹیز جتنی ہیں، اس کو ایران نے کہہ دیا ہم اٹیک کریں گے، اور وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چند دن پہلے واضح کیا کہ جو ملیٹنٹ گروپس موجود ہیں افغانستان میں ان کو اب ٹارگٹ کرنے کا، ایلیمنیٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے بلوچستان میں جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں کہا کہ مشرق میں ہمارے دہشت گرد موجود ہے، پاکستان کا جو امن خراب کر رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سر اب آپ کے مطابق پاکستان اب کوئی آپریشن لانچ کرنے والا ہے افغانستان میں موجود ان تنظیموں کے خلاف، یا پھر جو ہمارا مشرق میں دہشت گرد بیٹھا ہے اس کو کچھ سبق سکھانے کا وقت آ گیا پھر سے؟ پاکستان نے تو آپریشن شروع کیا ہوا ہے غزب الحق کے نام سے، اب اس کا اسکوپ اور اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے، کیونکہ جو کچھ بلوچستان میں 3 دنوں میں ہوا ہے وہ بہت افسوسناک، بہت خطرناک ہے۔ یعنی 3 دنوں میں آپ کے کوئی 20-22 سے زیادہ لوگ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، 9 پولیس والے شہید ہوئے ہیں زیارت میں، وہاں پہ ایک ایس ایچ او تھے صحبت خان، جو ایک بہت کرے ہمت اور بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ساری رات وہ ان دہشت گردوں سے لڑتے رہے۔ یا پھر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ایک منگی ڈیم ہے اس کا انسپیکشن کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں 10 سے 15 پولیس اہلکار تھے، تو وہ ساری رات ان دہشت گردوں کے خلاف لڑتے رہے۔ پھر سیکورٹی فورسز آئیں، انہوں نے علاقے میں کلینزنگ کی، تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے ہیروز ہیں، ان سنگ ہیروز ہیں جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، جیسے نیشنل ہائی وے پہ کوئٹہ کی وہاں پہ 11 لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا اور دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا وہاں پہ، اسی طرح اور بھی جگہیں ہیں۔ تو یہ تو اس کا اسکیل بڑھتا جا رہا ہے روزانہ، اب اس کے خلاف اس آپریشن کا دائرہ اختیار، دائرہ کار جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے بھی کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہم انتشار کی ہر چیز کو کنٹرول کریں گے، اور آج پرائم منسٹر جو کوئٹہ تشریف لے گئے وہاں بھی اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارا رول ہے جو نہیں پلے کیا جا رہا، وہ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ جو بلوچستان کی ہے، اور وہاں پہ جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں، کیونکہ ایک نیریٹو بہت عرصے سے وہاں پہ چل رہا ہے اینٹی پاکستان، اور وہ زیادہ تر وہ نیریٹو جو ایشو ہوتا ہے وہ اپنا کوئٹہ کے تعلیمی اداروں سے نکلتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو دہشت گرد تنظیموں میں پی ایل اے بھی آ رہے ہیں، ان میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جس کے لیے پاکستان نے اتنی مدد، اتنا کام کیا ہے، گلوبل پیس کے لیے کام کیا ہے، امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان افغانستان امریکہ انڈیا اور افغانستان پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے، پرسوں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، اور اس کے بعد یو این او کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انڈیا انوالو ہے، افغانستان انوالو ہے کراس گارڈ۔ تو پاکستان کو امریکہ کو بھی دودھ پہ لے کے پریس کرنا چاہیے ڈپلومیٹیکلی۔ چائنا تو بہت کوشش کر بیٹھا ہے افغان مہاجرین
افغان حکومت کے ساتھ کسی طرح امن آئے, کس طرح وہ دہشت گردی میں نہ ہو. لیکن یہ وہ منافقین ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے, نہ یہ اسلام کے ہیں, نہ یہ دین کے ہیں, نہ یہ دنیا کے ہیں. اگر یہ دین کی دنیا کے نہ ہوتے, دین کے بھی ہوتے, تو دین میں تو آپ پتہ ہے سورۃ النساء, سورۃ المائدہ میں کتنی کلیئرٹی سے اللہ میاں نے فرمایا کہ وہ شخص جو کافروں کے ساتھ مل کے, یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف لڑے گا, اس کا درجہ جو ہے جہنم میں منافقین سے بھی نیچے ہوگا. آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کے ہتھیار اٹھائیں کافروں کے ساتھ مل گئے. لیکن اب یہ کافروں کے ساتھ مل گئے تو یہ بھی کافر ہی آپ ان کو کہیں گے نا, پھر کہ مسلمان تو نہیں کہہ سکتے یہ لمبی لمبی اپنے داڑیاں لے کے اور شلواریں اوپر کر کے پھرتے ہیں. تو اب وہ پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ پاکستان کو بجائے بلا تمیز جو ہے افغانستان کے اندر کارروائی وہ ہو بھی رہی ہے, اور اس کا میرا خیال آنے والے دنوں میں اس کا دائرہ اور وسیع ہوگا. ٹھیک ہے, آخری کومنٹ سر درکار ہوگا. جس طرح سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ 25 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں سرگرم ہے, پورے خطے کا امن افغانستان کی جانب سے خراب کیا جا رہا ہے, اور مسلسل پشت پناہی بھی بھارت کی ہو رہی ہے. عالمی طاقتیں اس پر کیوں خاموش ہے؟ کیا کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا سر؟ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اخلاق پہ کام نہیں کرتی. عالمی طاقتوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اگر پاکستان میں کچھ رہا, وہ تو اپنے اپنے ملکوں میں سیف ہے نا. اور محسن نقوی صاحب نے کیا کہا نا, یہ تو اپنا یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہتی ہے, آپ رشین کی انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ اٹھا کے پڑھو, کہتے 6000 سے زیادہ دہشت گرد مجھے. ابھی یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ آئی تھی سیکورٹی کونسل, وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہر دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے, جس میں ETIM ہے, داعش ہے, سارے یہ تو ساروں کو پتہ ہے, اس میں کون سی کوئی نئی بات تو ہے نہیں, ہر ایک جانتا ہے. یہ ریٹرن میں آ گیا, پرنٹ فارم میں آ گیا, لوگوں نے یہ بتایا ہے, انالسٹ کو لکھ رہے ہیں. تو اب اس کی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے اندر کوئی تھوڑا سا جو پاکستان کر بھی رہا ہے کہ ڈپلومیٹک, میں کہتا ہوں امریکہ کو بھی اس میں انوالو کرے, کیونکہ امریکہ افغانستان کو پیسے دیتا ہے, تو کم سے کم ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم نے دنیا کے امن کے لیے اتنا کام کیا, تو دنیا کو ہمارے امن کے لیے بھی کام کرنا چاہیے نا. باقی کائنیٹک آپریشن ہیں وہ تو جاری رہیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کائنیٹک اور ڈپلومیسی کا ایک کمبینیشن لے کے آگے چلنا ہوگا, اور پھر جو ہے اس قسم کے خطرات کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا. بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, رائے آپ نے ملاحظہ کیا, کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. رخشان میرکودیان فل پاکستان سے اجازت, وراظر ہوں گے. اللہ حافظ.